کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید۔ آج مولا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے یہ 3 روزہ جو ہم نے ایک مولا کے ذکر کے حوالے سے جو ہم نے ایک محفل سجائی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی سے محبت ایمان کی نشانی اور اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ آج 21 رمضان ہو چکی ہے اور شہادت امیر المومنین پاکستان بھر میں اس کا آپ نے دیکھا مجالس کا انعقاد ہوا، جلوس کے اندر بہت سے مسلمان جو تھے اس کے اندر شریک ہوئے، اور بہت ہی خاص آپ کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے ہے کہ 21 رمضان اس وقت پاکستان میں آیا ہے، پوری دنیا میں آیا ہے کہ جب دنیا بھر میں جنگ چھڑی ہوئی ہے اور علی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ میرے پاس اس وقت کتاب موجود ہے مولا علیہ السلام کے حوالے سے جو کتاب لکھی گئی ہے، دا پروفٹس ایئر، علی ابن ابی طالب، دا لائف آف علی ابن ابی طالب، یہ کتاب لکھی ہے حسن عباس صاحب نے، اور یہ کتاب بہت ہی اچھی ہے، اس کو سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا شروع کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اپنے انٹروڈکشن میں، اور ایڈورڈ گبسن کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، بہت ہی فیمس ہسٹورین تھے یہ 1700 کے اندر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فرام دا فرسٹ hour of his mission to the last rites of his funeral, the Apostle Muhammad sallallahu alaihi wasallam was never forsaken by a generous friend, yani Ali, whom he delighted to name his brother, his vicegerent and faithful Aaron of a second Moses. yani یہ کہ جب سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، اپنی رسالت کا آغاز کیا، اس وقت سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسوں تک ایک شخصیت جو تھی وہ ہمیشہ حضور کے ساتھ تھی، ان کا نام تھا علی، اور جس کو رسول نے اپنا بھائی، اپنا وصی اور اپنا سب سے بڑا عاشق قرار دیا، اور ویسے قرار دیا کہ جیسے ہارون علیہ السلام جو تھے وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، اور جیسے حضور اکرم کا فرمان ہے کہ علی تیری نسبت مجھ سے ویسی ہی ہے کہ جیسے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ تو بہرحال آج مولا علیہ السلام کے حوالے سے شہادت ہے، 21 رمضان ہے، تمام عالم اسلام کو تعزیت، تمام انسانیت کو تعزیت، تمام حق پرستوں کو تعزیت۔ ہمارے ساتھ پھر سے میں نے ان کو زحمت دی تھی، میں نے 19 رمضان کو کہا تھا کہ آپ کو میں 21 رمضان کو پھر سے دعوت دوں گا، اور ان کا بہت احسان ہے کہ یہ وقت نکال کر مجالس سے اور بہت ساری جگہوں سے یہ وقت نکال کے آئے ہیں۔ طلال مہدوی صاحب جو کہ ذاکر اہل بیت ہیں، بہت شکریہ طلال آپ کا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی پسندیدہ شخصیت اور بہت ہی اچھے سلام گزار اور نوح خان، اور بہت ہی ہمبل انسان ہیں، یعنی آپ یہ یقین کیجیے میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور بہت کچھ مجھے ان سے سیکھنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ جب میں نوخانی کے حوالے سے کوئی چیز کہیں سے کوئی آئیڈیا لینا ہوتا ہے تو ان کی آواز کے اندر وہ تاثیر مولا نے دی ہے۔ ان کا نام ہے رضا حیدر صاحب۔ ان کا ایک اور حوالہ بھی ہے کہ یہ فیمس آر جے بھی رہ چکے ہیں اور ابھی بھی غالباً یہ کام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ینگ ایمرجنگ نوح خان حسن جعفری صاحب، اور جو کہ نظامت بھی کرتے ہیں اگر میں صحیح میں ہوں، اور بہت محفلوں کے اندر آپ ان کو دیکھتے ہوں گے یہ نظامت بھی کرتے ہیں۔ تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ طلال صاحب 21 رمضان ہے، وقت کم ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ مولا کی شہادت کے حوالے سے آپ کے پاس آج کے روز کے حوالے سے تمام عالم اسلام کو تعزیت، لیکن علی علیہ السلام صرف 21 رمضان کو شہید نہیں ہوا۔ علی علیہ السلام غالباً انہوں نے ہمیشہ زندگانی کے اندر وہ دکھ سہے کہ ان کو آخر میں جو سکون ملا وہ 21 رمضان کی شب کو ہی ملا کہ جب وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، اللہم علی ان قتلۃ الامیر المومنین۔ سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام بالخصوص امام زمانہ کے حضور امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا نقطہ جو آپ نے اپنے تعارف میں بیان کیا کہ امیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسالت مآب کا یہ جملہ، یہ فرمان اپنے آپ میں اس بات کی گواہی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام صرف ایک کمال رسالت کو چھوڑ کر ہر ایک کمال الہی، ہر ایک جمال الہی، ہر ایک علم الہی، ہر ایک قدرت اور اختیار الہی اور عجائبات الہی کے مظہر ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ زمانے نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا کہ روایات میں ہے جب سن 40 ہجری کا امیر المومنین نے رمضان کا چاند دیکھا تو آج سے پہلے جب امیر المومنین مسجد کوفہ کے منبر پہ آتے تھے تو خطابت کا انداز کچھ اور ہوتا تھا،
لیکن آج جب امیر المومنین مسجد کوفہ کے منبر پہ آئے تو اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کہتے ہیں کہ اس بدبخت قوم کو کس وجہ نے روکا ہوا ہے کہ یہ میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے رنگین کرے۔ روایات میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی مصیبت کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ اپنی شہادت سے ایک شب قبل امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسنین کریمین کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا تم حجت خدا ہو، میرے دل میں ایک حسرت ہے، میں وہ حسرت پوری کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں خدا کی بارگاہ میں دعا کروں اور تم اس پر آمین کہو۔ جیسے ہی امام حسنین کریمین سلام اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کرے، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یا رب العالمین تجھے میرے حق کا واسطہ، میں اب اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے میرے برادر عزیز میرے آقا و مولا رسالت مآب کی یاد ستائے دیتی ہے، تو بس اب میری زندگی کو ختم کر دے اور مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ جناب امیر المومنین کو کس قدر ستایا گیا۔ ہم نے جناب امیر المومنین کی خلافت کے صرف 4 سال دیکھے ہیں جن کو شہر آشوب کے نام سے تاریخ میں یاد کیا گیا، لیکن اس سے پہلے 23 یا 24 برس کی خاموشی علی جیسے عالم کے لیے، علی جیسے شجاع کے لیے، علی جیسے مجاہد کے لیے کس قدر تلخ تھی، اس کا اندازہ کوئی قمبر سے پوچھے کہ ایک شب جناب قمبر بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا امیر المومنین علیہ السلام کوفے کی گلیوں سے چھپاتے کہیں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں امیر المومنین کے پیچھے پیچھے ہو گیا، میں نے دیکھا امیر اس باغ میں گئے جہاں دن میں مزدوری کیا کرتے تھے، میں ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ گیا تو میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کنویں میں منہ ڈال کر زارو قطار رونے لگے۔ کہتے ہیں جب امیر المومنین واپس جانے لگے تو انہوں نے مجھے اشارہ کرا قمبر میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں نے پوچھا مولا یہ کنویں میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قمبر زمانے نے کبھی مجھ سے وہ لیا ہی نہیں جس کے میں لائق تھا۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین کی شب ضربت، امیر المومنین کی جو ضرب امیر المومنین کو ماری گئی وہ امیر المومنین کی تکلیفوں کو ختم کر دینا تھا۔ کسی نے جناب امیر سے یہ سوال کیا کہ یا علی آپ کے نزدیک دنیا کا سب سے مظلوم اور مجبور مرد کون سا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا کا سب سے مظلوم مرد وہ ہے کہ جس کے سامنے اس کی ناموز پہ ہاتھ اٹھایا جائے اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ عزیز امیر المومنین کی تکلیفوں کے مصائب کے اوراق بھرے پڑے ہیں تاریخ میں، کسی کے جگر میں نہ وہ طاقت ہے جو امیر المومنین کے مصائب برداشت کر سکے، اور نہ کسی کی وہ ہمت اور وہ جرأت ہے کہ جو امیر المومنین کے مصائب سن سکے۔ طلال میرا دل تو نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کو اس حوالے سے یہاں پہ روکوں، لیکن کہ وقت بہت مختصر سے ہے، لیکن جو آپ نے اتنی خوبصورت سے مولا علی کی زندگانی پر جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے ان کی زندگی، جیسے رسالت مآب کے بعد جو انہوں نے 24 سال کی خاموشی ہے، خاموشی بہت ضروری ہے کبھی کبھار، کیونکہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ خوف زدہ ہیں، کیونکہ اس وجہ سے کہ سامنے والا آپ کی عزت نہیں کرتا، بے توقیری کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر یہ زندگی سے سبق ہمیں ملتا ہے کہ آپ جو ہے پھر اس طرح سے رہتے ہیں کہ آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور جیسے خداوند عالم بے نیاز ہے، اس کا بندہ محمد بھی بے نیاز ہے، اس کا بندہ علی بھی بے نیاز ہے، بندوں میں محمد علی بے نیاز ہے، پروردگار میں اللہ بے نیاز ہے۔ رضا حیدر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج وقت دیا، مولا کی بارگاہ میں آپ کچھ سلام کے شادات جی ضرور کچھ اگر آپ عنایت کریں ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ بالکل، بہت شکریہ اس موقع پہ یہاں پر ہمیں بلانے کے لیے اور اس ذکر میں شامل کرنے کے لیے۔ ایک کلام کے بسم اللہ۔ آئے حیدر کے جنازے پہ عجب منظر تھا،
بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھیں بسد بکا، بڑھ کے شبر نے جو چہرے سے کفن بند کیا، دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریباں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی، میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر، سر پہ بابا کے امامہ تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ خون بابا کی جبی سے وہ گرا تھا جس پر، اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے، میرے بابا کا مصلی مجھے لا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ اجرکم اللہ۔ رضا بھائی، مولا آپ کو
بہترین جزا دیں، آپ کے درد، آپ کی آواز میں مزید درد اور تاثیر پیدا کریں. آپ نے بہت ہی جناب زینب سلام اللہ علیہ اور مولا علی کا جو رشتہ تھا، بی بی زینب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی زینت ہیں، اور آج تک بی بی زینب نے ہر مقام پہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مولا علیہ السلام کی زینت ہے. میں اسی مقام پہ، وقت بہت کم ہے مجھے معلوم ہے، لیکن میں چاہتا نہیں ہوں کہ پروگرام جلدی ختم ہو، یہ محفل، یہ مجلس سے جناب المومنین ختم ہو، لیکن وقت کی قید ہے. حسن جعفری صاحب، آپ کچھ مولا کے حوالے سے کوئی مدح خوانی کرنا چاہیں یا نو خوانی کرنا چاہیں؟ بسم اللہ. جناب زینب کا جو ہے آپ نے ذکر کیا، تو بس اسی حوالے سے مصائب کے چند بند جو ہے آپ کے سماعتوں کی نظر پیش کرتا ہوں. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. ارے کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. کہ خون جاری تھا زخمی سر سے، ارے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. ارے کس طرح حسین نے رو رو کے کی فجر تمام مصلی پہ، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پہ. اور کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب. ارے کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب. ارے بابا کو جا کر دو فضا میرا پیغام مصلی پہ، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پہ. اور آخری شعر مولا حسین کے ایام کو ہم ہر سال یاد کرتے ہیں. بس ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر اجازت چاہوں گا کہ اس غیرت دار کی غربت پہ روتی ہے علی کی غربت بھی. ارے اس غیرت دار کی غربت پہ روتی ہے علی کی غربت بھی. ارے 40 برس جو کہتا رہا شام شام مصلی پہ، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پہ. شکر اللہ. حسن جعفری، مولا آپ کو بھی جزائے خیر دیں، آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام کا انتخاب کیا. اور جناب زینب مولا علی کے حوالے سے آپ، رضا حیدر صاحب آپ کا، حسن جعفری آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا. دونوں کا بہت شکریہ. قبلہ میرے پاس صرف 2 منٹ ہیں. آپ اختتام پہ ایک منظر ہے، شام کا دربار ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں انتظار کر رہی ہیں. مولا سید سجاد نے کہا کہ پھپھی اماں چلیے، کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ تو آگے کیا
بی بی زینب نے فرمایا تھا، اس کے حوالے سے آپ کریں، یہیں پہ ہم پھر میں نوحہ خوانی کر کے اس کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ نقطہ تاریخ کا وہ نقطہ ہے کہ جہاں تاریخ خود شرما جاتی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ شہادت سے ایک شب قبل جناب امیر نے امام حسین کو اپنے پاس بلایا اور ایک وصیت کی، اور امام حسن روایت کرتے ہیں کہ میں نے حسین کو بابا کے حجرے سے روتے ہوئے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ تاریخ میں ہے کہ بارہا ہر ایک نے یہ کوشش کری کہ امام حسین علیہ السلام وہ وصیت بتائیں کہ بابا نے ایسی کیا وصیت کی تھی، لیکن کبھی امام حسین علیہ السلام نے زندگی میں اپنی زبان پر اس وصیت کا کوئی جملہ جاری نہیں کرا۔ ہاں مگر جب عصر عاشور امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے تو جناب زینب نے ایک مرتبہ روک کے کہا کہ بھیا ذرا ٹھہرو، گھوڑے سے نیچے اترو، اپنی گردن سے ذرا یہ کپڑا تو ہٹاؤ، شہادت کے روز اماں نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ جب حسین میدان کارزار میں جا رہا ہو تو میری جانب سے وہ گلا چومنا کہ جہاں خنجر چلے گا۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بہن ذرا تم بھی اپنے شانوں سے چادر کو ہٹانا۔ امام حسین علیہ السلام نے آگے بڑھ کر جب جناب زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا، جناب زینب نے پوچھا بھیا یہ کیا؟ کہتے ہیں شب ضربت تمہیں یاد ہے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ حسین کربلا میں موجود نہیں ہوں گا، ان ہاتھوں کا بوسہ لینا کہ جنہوں نے رسن بستہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جانا ہے۔ اسی وقت ایک وقت آیا جب امیر المومنین نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے حجرے میں بلایا اور امام حسن سے کہا کہ دروازہ بند کر دو، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو علی اپنے سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگے۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا بابا اس قدر کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں زینب مجھے وہ منظر یاد آ گیا، بیٹا شرابیوں کے دربار میں جانا ہے، آوازیں کسنے والوں کے دربار میں جانا ہے، تالیاں بجانے والوں کے دربار میں جانا ہے، مگر زینب حوصلہ رکھنا، جب تم مجھے پکارو گی تمہارے بابا تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ عزیزان گرامی، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جب بھی کوئی بی بی ہمت ہارتی تھی جناب زینب آگے بڑھ کر اس کی ہمت بندھاتی تھی۔ بھابی لیلا صبر کریں، اکبر نہ ہوئے تو کیا ہوا میں ہوں، بھابی رباب صبر کرے، حسین نہ ہوئے تو کیا ہوا میں ہوں، بہن رقیہ صبر کرو، عباس نہ ہوئے تو میں ہوں، عباس نہ ہوئے تو کیا ہوا میں ہوں۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ قافلہ دربار یزید کے قریب پہنچا اور ساتویں باب پہ آ کے قافلے کو روکا گیا اور دربان نے جب دروازے کا پردہ ہٹایا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے جب وہ منظر دیکھا، جناب زینب کمر تھام کر بیٹھ گئیں، نجف کی جانب رخ کر کے کہتی ہیں بابا شب شہادت آپ نے وعدہ کیا تھا کہ زینب جہاں ہمت ہاروگی اپنے بابا کو پکارنا، میں آ جاؤں گا۔ بابا شرابیوں کا دربار ہے، وہ خبیث اچک اچک کے اشارہ کرتا ہے کہ بتاؤ ان میں سے زینب کون ہے؟ بابا تیری زینب کی ہمت ٹوٹ گئی، بابا میری مدد کو۔ اجرکم اللہ۔ طلال رضوی صاحب، آپ نے طلال مہدوی صاحب، آپ نے بہت ہی جو مصائب بیان کیے ہیں، ذکر اہل بیت کیا، ذاکر اہل بیت ہونے کے ناطے۔ ناظرین یہ خود ایک علامہ ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کہا تسمین صاحب میں جو ہے امامہ نہیں پہنتا کیونکہ ابھی میں اپنے آپ کو اس مقام پہ سمجھتا نہیں ہوں۔ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، آنیسٹی ہے۔ میں نے ان سے کہا میں آپ کے نام کے ساتھ علامہ طلال مہدوی لگواؤں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے صرف ذاکر اہل بیت لکھیے۔ آپ نے بہت ہی دردناک مصائب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرمائے۔ رضا حیدر صاحب، آپ نے بہت ہی بہترین نوحہ خوانی کی، آپ کو مولا جزائے خیر دے۔ حسن جعفری، آپ نے بہت بہترین نوحہ خوانی کی۔ آپ دونوں معزز مہمانوں کا، اور طلال مہدوی صاحب آپ نے 19 رمضان کو بھی ہمیں زحمت دی، ہم نے آپ کو زحمت دی، اور آپ آئے اور آپ نے بہت ہی پردرد اور بہت ہی فضائل اور مصائب کا ایک امتزاج لوگوں تک آپ نے اس کو بیان کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین میں
مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی کچھ نوخوانی کر لیجئے. بہتر تو نہیں لگے گا پڑھتے ہوئے، لیکن کیونکہ یہ درخواست آئی ہے تو اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ سب کی، کلامی صاحب، رضا حیدر صاحب، حسن جعفری صاحب، بسم اللہ. اور میری دعا یہ ہے کہ 21 کے پلیٹ فارم کے لیے کہ آج مولا علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے 3 روزہ جو ایک مجلس منعقد کی ہے، ذکر علی کیا ہے، اس کے ذریعے سے یہ چینل بہت آگے جائے، اور جو اس کے اندر شریک کار رہا ہے اس کار خیر میں، چاہے وہ ہمارے علماء کرام ہو، 3 روز آپ نے دیکھا کہ علماء کرام بھی آئے، نوخان آئے، ان سب کو جزائے خیر دے. ہماری ٹیم، ہماری پروڈکشن کی ٹیم جو آپ بیہائنڈ دا سینس دیکھ رہے ہوں گے، ان کی طرف سے بھی، کیمرہ مین، جتنے بھی لوگ ہیں، سب نے مل کے یہ گلدستہ سجایا ہے. اس میں کوئی ایک سنگل ہینڈڈ کوئی کام نہیں ہوتا ہے، سب مل کے کام کرتے ہیں، اور یہی علی کا فلسفہ ہے. علی نے کلیکٹیو کانشنس کی بات کی ہے، کلیکٹیو ایفرٹ کی بات کی ہے، انڈیویجویلٹی کی بات نہیں کی ہے، اجتماعیت کی بات کی ہے، لوگوں کو جوڑنے کی بات کی ہے. آج ہم پارا اس لیے کیونکہ بھائی میری ذات بہت بلند ہے، میری انا بہت بلند ہے. علی نے اس سب چیزوں کو نفی کیا ہے. بلکہ مولا علیہ السلام کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ لوگوں میں ہوتے تھے کوئی پہچان ہی نہیں پاتا تھا کہ یہ علی ہیں. بہت آسان ہے کہنا کہ ہم علی کی سیرت پہ چل رہے ہیں. علی نے کس کی سیرت کو فالو کیا؟ محمد کی سیرت کو فالو کیا، اور محمد اللہ کا بندہ ہے. یہ راستہ آپ کو خدا تک لے کے جاتا ہے. اس کے علاوہ نعرے لگاتے رہیے، بالکل نعرے ہم بھی لگاتے ہیں، لیکن اصل مقصد علی کا کیا ہے کہ لوگوں کا دل مت دکھاؤ اور اتحاد کو، اجتماعیت کو برقرار رکھو. دنیا بھر میں ظلم و بربریت ہے، اسرائیل بربریت کر رہا ہے، ایران کے اندر بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں، لیکن ایران جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، پاکستان ایران کا ساتھ دے رہا ہے. ہمیں فکر علوی چاہیے کہ جب جنگ، اگر علی نے کبھی جنگ چاہی نہیں ہے، لیکن جب علی پر جنگ مسلط کی گئی ہے تو علی نے پلٹ کے ایسا وار کیا ہے کہ آج بھی دنیا یہی کہتی ہے. بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ مولا علیہ السلام ایک کسی جنگ میں تھے اور آپ اپنے دشمن کو بس مارنے ہی والے تھے، تو وہ ڈرنے لگ گیا، وہ خوف زدہ ہو گیا. مولا نے کہا جا، میں نے تجھے معاف کیا. تو اس نے کہا اب تو آپ کے پاس بہترین موقع تھا مجھے مارنے کے لیے. صاحب یہ جنگ صفین کا غالباً واقعہ ہے. تو اس پہ مولا نے فرمایا کہ نہیں، تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. تو اس نے کہا پلٹ کے، آپ کے بارے میں سنا یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی کچھ کہے آپ اس کو عطا کر دیتے ہیں. تو مولا نے کہا شاید صحیح سنا ہے. تو مولا نے اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے ہاتھوں میں تلوار ہے یہ مجھے دے دیجیے. علی مولا نے ہاتھوں میں جو تلوار تھی ان کے ذوالفقار جو تھی اس کو عنایت کر دی. اب اس نے کہا پلٹ کے، اب بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ تو مولا نے کہا وہی بچائے گا جو آج تک مجھے بچا رہا ہے. اگر اس نے چاہا. یہ منزلت، یہ منصب، یہ معرفت دیکھ کے علی کی، اس آدمی نے کہا مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. وہاں مولا علی نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا، وہ علی کے جس کے بارے میں رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور دعا کی پروردگار حق کو در موڑ دے کہ جہاں علی مڑتا ہے. ہر کوئی دعویٰ تو کرتا ہے ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم قرآن کے ساتھ ہیں، لیکن حضور یہ کہہ رہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. تو وہ علی جس کے ساتھ حق ہے اور حق ادھر مڑا ہوا ہے. تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا کہ انڈیویجولز، انفرادی فرد کو فالو مت کرو، حق کو پہچانو اور اس کے ساتھ افراد کے ساتھ جڑ جاؤ. تو جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے. ایک کلام میں نے پڑھا تھا آج سے 3 سال پہلے مولا علی کی خاموشی پہ، اس کے 2 مصرے میں پڑھ کے، اور پھر میں ایک مسائلی کلام پہ اختتام کرنا چاہوں گا اس ٹرانسمیشن کا دعا کے ساتھ کہ میرے ملک میں امن آئے اور عالم اسلام میں امن آئے. محمد اور محمد کے صدقے میں، جناب امیر المومنین کے صدقے میں. دے رہی ہے صدا تیری خاموشیاں، اب بھی ہے لب کشا تیری خاموشیاں. یا بات کی گئی نا مولا علی کی خاموشی میں، تو آج تک مولا علی کی خاموشی کی گونج ہم تک سن رہے ہیں، اس کی گونج ہم تک آ رہی ہے، ان کی تنہائی کی گونج، ان کی تنہائی ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں. علی علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے نا، آج فضائل ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب ذاتی طور پہ مولا لوگوں کے پاس تھے تو شہزادی کونین فرماتی ہیں یا علی، بلکہ مولا علی شہزادی کونین سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ ایک وقت مجھ پہ ایسا بھی آیا کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں ان کو خود سلام کرتا تھا. یہ وہ علی کی ذات ہے، اور پھر وہ مجھے اس پہ جواب بھی نہیں دیتے تھے. تو علی نے تو وہ سب کچھ دیکھا ہے. دے رہی ہے صدا تیری خاموشیاں، اب بھی ہے لب کشا تیری خاموشیاں. یا علی یا علی یا علی، اصل میں یہ جو لمحے ہیں تنہائی
کے تیری خاموش تیرے خاموش خطبے ہیں تنہائی کے یا علی یا علی یا علی. اور مولا علی کس سے محبت کرتے تھے سب سے زیادہ؟ بیوی زینب سلام اللہ علیہا سے. اس کا اختتام کہ یہ ہم اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں شاہد بلتستانی صاحب کا بہت ہی مشہور نوحہ ہے، اس کا ایک بات اور ایک مصرع آپ کے سامنے. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی. ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عزاں، سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عزاں، سر چھپاؤں کہاں. مجمع عام میں بے خطا آ گیا کارواں، میں بھی ہوں مرثیہ بنت خیر النساء، تیرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا. نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دے اپنی زبان. السلام علیکم یا مولا یا میرا حیدر کرار حیدر کرار